السلام علیکم مفتی ارشد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، اور آپ کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ اس رمضان کے مہینے میں جہاں پہ آپ کی بھی مصروفیت ہے، پھر آپ تراویح کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، گھر پہ بھی ٹائم دے رہے ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے یوٹیوب چینل BLI کے لیے بھی ٹائم دیا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ کافی ہمیں فیڈ بیک بھی ملا، لیکن سوال یہ تھا کہ اب اعتکاف بڑا قریب ہے، تو اگر اس پہ کوئی آپ گفتگو کر لیں اور اس حوالے سے جو بھی نکات ہیں تو وہ اگر ہمارے قارئین تک پہنچائیں تو بہت شکریہ۔ تو اعتکاف کیونکہ دوسرا اشرہ آ رہا ہے تو اعتکاف پہ ہی بات ہو جائے، پھر انشاءاللہ باقی سبجیکٹ پہ ہم آگے بھی بات کر لیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ میں بھی آپ حضرات کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ حضرات ہمارے پاس تشریف لے کر آئے اور مجھے اس بات کی سعادت بخشی کہ اللہ کے دین کا پیغام اور صحیح احادیث کی روشنی کے اندر لوگوں تک پہنچ جائے، تو میں اس بات پر آپ کا مشکور ہوں۔ دیکھیں، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھہرنا، ایک جگہ مستقل بیٹھ جانا۔ اعتکاف اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، اور شرعی اصطلاح کے اندر اعتکاف کہا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ ٹھہرنا۔ اور رمضان کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو روزہ ہم پہ فرض فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور یہ جو میں نے پہلی آیت پڑھی اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ایمان والو تم پر اللہ نے روزے کو فرض کیا گیا، اور یہ صرف تم پر نہیں، تم سے جو پہلی امت ہے ان پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ تو باقی جتنے مہینے ہیں ان میں تو نارملی عبادات ہوتی ہیں، نماز ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، لیکن اس مہینے کی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی عبادت جسے روزہ کہا جاتا ہے، اور روزے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو 3 چیزوں سے روکنا، امساک عن الثلاثہ، کھانے سے، پینے سے، اور اپنی خواہشات نفس، یعنی ان حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکا جاتا ہے جو کہ عام حالات میں آپ کے لیے وہ حلال ہوتی ہیں، لیکن روزے کے بعد وہ سب چیزیں آپ کے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا ہے، پینا ہے، اور بہت ساری ایسی حلال چیزیں ہیں، وہ سب چیزیں اپنے اوپر ممنوع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے اندر ایک دوسری عبادت ہے جو آخری عشرے کے اندر ہوتی ہے، جسے اعتکاف کہا جاتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے کے گئے، اس کے بعد آپ علیہ السلام اہتمام سے ہر رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس آخری سال جب آپ علیہ السلام کا جس سال وصال ہو رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور اعتکاف جو ہے یعنی مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت ٹھہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کے لیے بھی یہ عمل جو ہے وہ مسنون ہے، اور آپ علیہ السلام کی مستقل سنت ہے یہ، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اعتکاف کیا، تو اس لیے اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اعتکف عشرا فی رمضان کحجتین وعمرتین، یعنی جس نے رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کیا اس کا ثواب ایسے جیسے 2 حج اور عمروں کے برابر ہے، یعنی اعتکاف 10 دن کر رہا ہے لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں نا کہ جب آدمی 10 دن ایک اعتکاف میں جو ہے وہ بالکل ایک، بلکہ وہ چادریں لگا لیتے ہیں
اور بالکل سب سے کٹ جاتا ہے، بھائیوں سے کٹ گیا، رشتہ داروں سے کٹ گیا، دوست احباب سے کٹ گیا، اور بس ایک مسجد کے کونے کو اس نے اپنا جو ہے وہ ٹھکانہ بنا دیا، اور بس وہاں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عبادات جو اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا. مثال کے طور پر ہم بہت سی ایسی عبادات ہیں جو اعتکاف کے دنوں میں ہم کر سکتے تھے، لیکن اس اعتکاف کی وجہ سے اب ہم مسجد سے باہر نہیں آ سکتے. مثال کے طور پر جنازے میں شریک ہونا ہے، مثال کے طور پر کسی مسلمان کی عیادت کر لینا، یا بہت سے ایسے نیک اعمال تھے، عبادات تھے جو ہم باہر جا کے کر سکتے تھے، ہماری زندگی کا حصہ تھا، لیکن اعتکاف میں ٹھہرنے کی وجہ سے وہ ہم عبادت نہیں کر سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پابندی کی وجہ سے وہ اعمال جو کہ کر سکتا تھا لیکن اس اعتکاف کی وجہ سے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر عطا فرما دیتے. اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، نام و نمو شہرت کے لیے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان جو ہے وہ 3 خندقیں لگا. خندق بہت بڑی ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے. یعنی اتنا بڑا فاصلہ یہ اللہ تعالیٰ 3 خندق کے اس کے درمیان جو ہے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ بنائے تھے جو اعتکاف کرتا ہے. تو اعتکاف کے اندر جو ہے بس آپ نے جو ہے اسی مسجد کی جو حدود ہے، اور مسجد کی حدود سے مراد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جو نماز کے لیے مختص جگہ ہوتی ہے، جہاں لوگ سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بس اس جگہ کے اندر آپ نے ٹھہرنا ہے. اس لیے اکثر میں دوست احباب سے کہتا ہوں کہ اعتکاف سے پہلے اعتکاف کے مسائل سیکھنے چاہیے. بہت سے ہمارے بھائی جذبے میں آ کے، محبت میں آ کے فضائل کو سن کر اعتکاف تو کر لیتے ہیں، لیکن وہاں کی جو پابندیاں ہیں، وہاں کے جو رولز ہیں، جو شریعت نے ہمیں شرائط دی ہے، اس کو وہ اپلائی نہیں کرتے. تو اس لیے وہ جو ثواب ہونا چاہیے، جو اللہ کی طرف سے اس کو ملنا چاہیے، یا جو اس کے ثمرات، جو برکات ہیں، وہ محسوس نہیں ہوتے. لیکن الحمدللہ جو لوگ اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، وہاں اہتمام سے بیٹھتے ہیں، پھر اپنی یعنی سوچ کی بھی حفاظت کرتے ہیں، دل دماغ کی بھی حفاظت کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ صرف جسم آپ کا مسجد میں، دل دماغ نہیں ہو رہے. جیسے آج کل ہمارے بہت سے نوجوان بیٹھتے ہیں، لیکن اعتکاف کے اندر بیٹھ کر بھی جی اگر آپ وہی موبائل، وہی آپ کا جو ہے وہ فیس بک استعمال کر رہے ہیں، یا ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں، یا سوشل میڈیا کے اندر اس کی جو ہے یعنی مصروف ہے، تو وہ برکات اسے حاصل نہیں ہوگی. تو کیونکہ مسجد جو ہے فرشتوں کا ماحول ہے، ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم مسجد میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، دوست احباب کو چھوڑ دیا، تو پھر دل دماغ بھی ہم وہیں لگائیں. تو انشاءاللہ جب آدمی دل دماغ کے ساتھ وہاں بیٹھے گا اور 10 دن ان عبادات کو اختیار کرے گا، تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ اس کی زندگی کیسے تبدیل ہوگی. اس کا چہرے پہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات آ رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ جو اس طرح آج کل جو صورتحال ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، مساجد پہ قطرن لگی ہوئی ہے کہ اتنے لوگ نہیں ہوں گے، تو اعتکاف کے حوالے سے اب مسجدوں میں جو پہلے کی طرح اعتکاف ہوتا تھا، اب اس میں اس طرح کی صورتحال ہے، کوئی فالو اپ آیا ہے اس طرح؟ اگر وہ پھر گھروں میں ہی اس کا متبادل ہو تو اس کے حوالے سے بھی اگر کوئی چیز آپ بتا دیں ہمارے ناظرین کو. اچھا دیکھیں، اعتکاف کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ مرد کے لیے اعتکاف کی شرائط یہ ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے گا، اور خواتین کے لیے جو ہے وہ گھروں میں اعتکاف کریں گی. دوسری بات، یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اس مسجد کی جو حدود ہیں، اس مسجد کا جو محلہ لگتا ہے، اس محلے سے اگر ایک شخص بیٹھ جائے گا تو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی سب کی طرف سے وہ ہو جائے گا، محلے والے گنہگار نہ ہوں گے. لیکن اگر اس محلے میں کوئی ایک شخص بھی نہیں بیٹھے گا تو وہ جو ہے پورا محلہ پھر گنہگار ہوگا. اب الحمدللہ ہم تو مسلمان کنٹری میں رہتے ہیں، اور یہ جو حالات آئے ہیں من جانب اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے پوری دنیا میں آئے ہیں. تو اس میں دیکھیں اگر جو گورنمنٹ کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے جو پابندی ہے وہ صرف یہ ہے کہ مجمع اکٹھا نہ کیا جائے، کراؤڈ نہ ہو. لیکن یہ تو کہیں منع نہیں ہے کہ 2-4 اگر آدمی بیٹھ جاتے ہیں، وہ منع نہیں ہے. تو اس میں اگر ایک آدمی بیٹھ جائے یا 2 بیٹھ جائے
یا 3 بیٹیاں یا 4، اگر مسجد کے 4 کونے تو 4 آدمی بیٹھ سکتے ہیں. تو جیسے ہمارے ہاں سوشل ڈسٹینس کا کہتے ہیں کہ کم سے کم 6 فٹ کا فاصلہ ہو، ایک دوسرے سے زیادہ ملنا نہ ہو، تو اگر وہ ان SOPs کی رعایت کرتے ہوئے بیٹھتا ہے کوئی حرج نہیں اس میں. 4 بھی بیٹھ سکتے ہیں، اگر بڑی مسجد ہے 6 بھی بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایک بھی بیٹھ جاتا ہے پوری مسجد میں تو سب کی طرف سے جو ہے وہ یعنی یہ عمل ادا ہو جائے گا، فریضہ ادا ہو جائے گا، اور سب جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائیں گے. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہیں ہم سے کہ جی مسجدوں میں کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے تو ہم کیا گھروں میں کر لیں؟ تو گھروں میں اعتکاف نہیں ہوگا، مرد حضرات کا مسجد ہی میں اعتکاف ہوگا. ہاں اب ایسے ممالک ہیں، جیسے اس دن مجھے اٹلی سے ایک فون آیا کہ جی مفتی صاحب یہاں تو سخت پابندی ہے، مساجد ہمارے بند ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو میں نے ان سے بھی یہی عرض کیا کہ دیکھیں اگر کم سے کم جو آپ کا مؤذن ہے یا امام ہے اس کو اس بات پہ تیار کر لیں کہ جی وہ کم سے کم بیٹھ جائے تاکہ محلے والوں کا حق ادا ہو جائے. تو اگر وہ ان کے لیے بھی مشکلات ہیں کہ یہ بالکل نہیں چھوڑتے ہیں، اور کیونکہ غیر مسلم ممالک ہیں اور کیونکہ ان کے وہاں مسائل ہیں، تو اس پہ علماء نے لکھا کہ پھر توبہ استغفار کریں، کیونکہ اب ان کے اس سے جو ہے یعنی یہ مکلف نہیں رہے. تو جیسے یہاں ہے الحمدللہ یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہاں بھی اگر مسائل ہیں تو حکومت کی طرف سے تو صرف اتنی پابندی ہے نا کہ جو مسجد کی انتظامیہ ہے تو انتظامیہ کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ جی کم سے کم وہ اعتکاف کر لیں. تو اعتکاف کرنے کے لیے کوئی بڑا کراؤڈ ہونا ضروری نہیں، اور یہی جو ہمارے حکومت کی طرف سے بھی جو ہے کہ کوئی اجتماع کی شکل نہ ہو. جیسے بہت نامور ادارے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، جیسے ان کی پورے اجتماع ہوتے ہیں، ان کی مریدین بیٹھ جاتے ہیں یا ان کے احباب بیٹھتے ہیں اور پہلے سے ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے. تو اس طرح کی شکل جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ نہیں ہے، لیکن 1-2 آدمی تو بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو مفتی صاحب اعتکاف کے بارے میں کہیں اس میں کچھ مسائل ایسے آ جاتے ہیں جس کے لیے پھر کوئی گناہ یا کوئی کفارہ یا کسی اور چیز، کیونکہ ظاہر ہے اعتکاف میں اگر کوئی غلطی کا مرتکب ہو تو اس کے لیے بھی کوئی اصلاح ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے بھی اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہو جو ناظرین تک جائے کہ مطلب احتیاط بھی ضروری ہے، کیونکہ نوجوان بڑی تعداد میں کوشش کرتے ہیں کہ چلے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اس دفعہ تو صورتحال جیسی ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ مسجدوں میں نہیں بیٹھ سکیں گے. تو اس حوالے سے اگر کوئی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے میں اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ کیونکہ الحمدللہ میں ہر سال اعتکاف والوں کے ساتھ یعنی اس کا سمجھے ورک شاپ کرتا ہوں ان کے ساتھ یا ان سے مذاکرہ کرتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ جو بھی ہمارا مسلمان بھائی یا ہماری بہن اعتکاف کے لیے بیٹھتی ہے تو اس سے پہلے چاہیے کہ اس کے مسائل سیکھیں. بکس آ چکی ہے الحمدللہ، ہمارے استاد محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے اعتکاف پر انہوں نے لکھی کتاب، مختصر سا رسالہ ہے. مفتی عبدالروف سکروی صاحب ہیں، ان کا چھوٹا سا رسالہ مسائل اعتکاف کے نام سے. تو اعتکاف جو ہے نا سیکھنا چاہیے. دیکھیں آج ہم چھوٹا سا کوئی موبائل بھی لیتے ہیں تو پہلے اس کا ڈیمو دیکھتے ہیں جی کیسے یوز کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، یعنی اس کے مثبت اور منفی، پازیٹیو نیگیٹو، ہر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے. تو اتنا شرعی ایک عمل ہے، مثال کے طور پر ہمارا اعتکاف کا ہے اور سنت عمل ہے، سنت علی الکفایہ ہے. تو ہمیں جو مسلمان بھائی بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے اس کو سیکھیں. لیکن میں شارٹ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس اعتکاف کا مقصد جو حدود ہیں مسجد کے، نماز کی جو جگہ ہیں، اس سے ایک لمحے کے لیے بھی اگر یہ باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کوئی مثال کے طور پہ زبردستی بھی سے باہر نکال دے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور جنازے کے لیے نہیں جا سکتا، کسی کی عادت کے لیے نہیں جا سکتا، یہ اعتکاف کے اندر ہے، بس یہ نہیں جائے گا. ہاں ایسا جنازہ جو مسجد میں آ جائے، جنازہ باہر ہو رہا ہو لیکن صفیں بنتے بنتے مسجد تک آ جائے تو اس دوران یہ جنازے میں شریک ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے شرعی کوئی تقاضا ہو، ضرورت ہو، یا طبعی کوئی ضرورت ہو. شرعی مثال کے طور پر اگر اس مسجد میں نماز جمعہ نہ ہو رہی ہو، پاس کوئی دوسری مسجد ہو تو جمعے کے لیے جا سکتا ہے. اسی طریقے سے حاجت طبعی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر واش روم اگر یوز کرنا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، استنجا کرنا ہے یا وضو کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں. اعتکاف کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بالکل آپ بند ہو کے، میں نے پنجاب وغیرہ میں بعض جگہ ہمارا جانا ہوا تو وہ اعتکاف والے چہرہ کسی کو نہیں دکھاتے، بالکل ایسے اپنے آپ کو بند کر رہے تھے. تو یہ بھی جہالت ہے. فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے کہ یعنی اعتکاف کے اندر الصمت مکروہ تحریما لکھا ہوا ہے کہ خاموش رہنا جو ہے اگر وہ اسے عبادت سمجھ کے کریں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے.
اس لیے آپ سارے نارمل اپنے کام کر سکتے ہیں، کسی سے ملاقات کرنا ہو بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کھانا کھا سکتے ہیں اس کے اندر، سو سکتے ہیں آپ اس سے، آپ کے دوست احباب اگر آ جائیں آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، کوئی اگر وہاں کوئی درس کا حلقہ ہو تو درس کا حلقہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہماری خواتین جو گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھتی ہیں تو وہ گھر کا کام بھی کر سکتی ہیں، لیکن وہ جو حد مقرر کی ہے انہوں نے اس کے اندر ہے۔ اسی حوالے سے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ جو خواتین ہماری مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھتی ہیں ان کے لیے بھی یہ شرط ہے، یعنی جیسے 20واں روزہ کمپلیٹ ہوگا تو 20 روزے کی جو مغرب ہے اس سے پہلے آپ کو اس مسجد میں یا جو اعتکاف کی جگہ ہے وہ وہاں انٹر ہونا ہوگا۔ جیسے خواتین کے اعتکاف کی جگہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں گھر میں تو ایک جگہ مختص کر لیں، پھر اسی جگہ میں ان کو بیٹھنا ہوگا، پردہ لگا دیں۔ اب وہ 10 دن جو ہے وہ وہیں رہیں گی، وہیں کھائیں گی، وہیں سوئیں گی۔ اب گھر والے اگر ان کے ساتھ جاتے ہیں تو اس کے قریب دسترخوان لگا دیں۔ یہ معتکف جو خاتون ہیں وہ وہاں اپنے ایریے کے اندر بیٹھ کر افطار وغیرہ کر سکتی ہیں، اور باقی جو ان کے بہن بھائی رشتے جو ان کے محرم ہیں وہ ان کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات، کیونکہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ خواتین سمجھتی ہیں کہ تو بہت مشکل ہے، ہم کسی سے ملیں گے نہیں اور کسی سے بات چیت، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نارملی جیسے زندگی ہوتی ہے، لیکن بس وہ اعتکاف کے اندر رہنا ہوتا ہے، باہر نکلتے نہیں ہیں، یکسو ہوتی ہیں، عبادت کے اندر ان کو مصروفیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اعتکاف کے اندر ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک تو گناہوں سے مکمل اجتناب کریں، دوسرے جو نوافل ہیں ہمارے فرض کے علاوہ، فرض نماز تو فرض ہیں، جیسے مثال کے طور پہ فجر کے بعد جو ہے وہ اشراق کا اہتمام کر لیں۔ اسی طریقے سے جب دھوپ نکلتی ہے 9، 10، 11 بجے کے قریب تو اسے چاشت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اسے اوابین کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رات کی نماز، یعنی آپ تراویح سے فارغ ہو گئے، رات کو سو گئے تو بہت ہی اچھا ہے، سو کر اٹھ کے تہجد پڑھ لی۔ اگر سویا نہیں ہے، تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، آپ رات میں کسی بھی پہر وہ تہجد پڑھ سکتے ہیں، اس میں 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ رات کی عبادات کا اہتمام ہو۔ اسی طرح قرآن پاک کا اہتمام ہو، کم سے کم اعتکاف کے دوران ایک قرآن پاک کا ختم کر لیں، اور کچھ دینی جو علوم ہیں اسے سیکھیں۔ مثال کے طور پہ نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، یا قرآن پاک کا ترجمہ ہے، وہ کم سے کم ہم سیکھیں۔ اسی طریقے سے جو ہے صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے وہ اعتکاف کے دوران کم سے کم اس کا اہتمام کر لیا جائے، کیونکہ ویسے تو ہمیں موقع نہیں ملتا۔ تو یعنی اعتکاف والے کے لیے جب وہ 21 کی رات بیٹھتا ہے تو ایک تو سمجھے کہ طاق رات وہ ہے، پھر 23 کی آئے گی، پھر 25 کی آئے گی، پھر 27 کی آئے گی، پھر 29 کی، تو یہ راتیں تو طاق رات ہے۔ اور دیکھیے شب قدر جو ہے اس کی کوئی تعین نہیں کی شریعت کی، بلکہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے تلاش کریں، 21 بھی ہو سکتا ہے، 23 بھی ہو سکتا ہے، 25 بھی ہو سکتا ہے، 27 اور 29 بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ جو ہمارے ملک کے اندر 27 کو انہوں نے کیا، کیونکہ دیکھیں نا اب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایک چھٹی تو ملنی ہے، اب یہ تو کر نہیں سکتے ہیں کہ جی 21 بھی چھٹی ہو 23 بھی ہو، تو انہوں نے چلو لوگوں کی سہولت کے لیے 27 کو جو ہے کہ چلو جی ایک رات تو کم سے کم عبادت کر لے، اور ہو سکتا ہے کہ 27 بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تعین نہیں فرمائی، بس یہ کہا کہ آپ اسے تلاش کریں۔ تو اعتکاف کے دوران جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام ہو۔ اور سب سے جو بڑی بات میں ایک بات عرض کر لوں کہ رمضان مبارک کے اندر جو ہے سب سے جو اہم چیز یہ ہے کہ اپنے دلوں کو سب کے لیے پاک کریں۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اس رات سب کی مغفرت ہوتی ہے، 3 ایسے لوگ ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک شراب کا عادی، دوسرے قطع تعلق کرنے والا، بہن سے ناراض، بھائی سے ناراض، رشتے داروں سے ناراض، پڑوس میں جھگڑے، پورا سال ایک دوسرے کے منہ نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ اللہ نے بہترین جو ہے موقع دیا ہمیں، رمضان کا بابرکت مہینہ، پھر یہ بابرکت راتیں، پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کرتے۔ بیہقی شریف کی روایت ہے، شعب الایمان میں بھی ہے کہ ایک تو شراب کا عادی، دوسرا کیا فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والا، اور تیسرا جو ہے اللہ نے فرماتے ہیں کہ دل میں کی نہ رکھو، دل سب کے لیے پاک کر دیں، سب کے لیے دل جو ہے وہ صاف کر دیں۔ تو انشاءاللہ اگر اس جذبے کے ساتھ یہ اعتکاف میں بیٹھے گا، اور اگر اعتکاف میں ایک شخص نہیں بیٹھا ہے تب بھی اسے شب قدر کی توفیق مل سکتی ہے، گھر میں بھی ہے، عبادت کی کوئی ہر لمٹ نہیں ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی اور جماعت کے ساتھ، اور فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، یہ ایسا ہے جیسے ساری رات اس کے لیلۃ القدر میں گزاری۔ تو اس لیے ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اور رشتہ دار، جیسے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ آپ علیہ السلام نے ممبر کے پہلے اس پہ قدم رکھا سیڑھی پر تو آپ نے فرمایا آمین، پھر جب آپ نے دوسرے اس پہ قدم رکھا آپ نے پھر فرمایا آمین، پھر جب تیسرے اس پہ سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے پھر فرمایا آمین. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج ایک ایسا عمل دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. آپ پہ درود بھیجنا چاہیے جب آپ کا نام آ جائے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ جس کے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو اور وہ اس سے اپنی جو ہے نا مغفرت نہ کرا دے. تو جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین ہو اور وہ اس سے اپنی مغفرت نہ کرا دے. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ آمین. تیسرے شخص کے تیسری سیڑھی پہ جب گئے تو فرماتے ہیں کہ جبریل امین فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پایا اپنی مغفرت نہ کرا دے فرمایا ہلاک ہو جائے. تو میں نے فرمایا آمین. تو اس لیے یہ بابرکت گھڑیاں ہیں. دیکھیں نا کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں، ہمارے بھائی تھے، رشتے دار تھے، دوست احباب تھے. وہ اس آئندہ سال پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوگا کہ نہیں ہوگا. جیسے اس سال وہ نہیں ہے آئندہ سال وہ ہوگا نہیں. اس لیے اس عزم کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے. یا اگر جو اعتکاف ہم نہیں کر سکتے تو جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کی خدمت کر لیں. ہم جب چلے جاتے ہیں معتکف بیٹھا ہوتا ہے تو کسی کو پانی پلا دیا، ٹھیک ہے، کسی کے برتن صاف کر دیے، کسی کو وہ چیز پکا کے دے دی، تو انشاءاللہ ہم بھی اس کا ثواب دے دیں گے. تو بس اسی پہ میں اتفاق کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دے. اور کوئی سوال کرنا ہے؟ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ سبجیکٹ میں پھر ہم حاضر ہوں گے اور آپ کو زحمت دیں گے کہ جو آخری اشرے پہ حوالے سے کوئی چیز ہو یا کوئی اور ہمارے پاس سوال آتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو زحمت دیں گے. بہت بہت شکریہ مفتی ارشد صاحب.